صدا میرے سخی مولا، سن لے صدا میرے سخی مولا، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستہ، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستہ، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا، جو بھی خدا سے مانگا تیرے علم سے پایا، تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ، تیرے علم کا سایہ ہے کبریا کا سایہ، کیوں نہ تیرے علم پہ آ کر کہے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، تیرے در کے ہیں بھکاری سب اولیاء کلندر، تیرے در کے ہیں بھکاری سب اولیاء کلندر، سجدے کرے فرشتے چوکٹ پہ تیرے آ کر، سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیرے آ کر، دینے لگے زمین پر خود سی بھی یہ اذان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، روزے پہ تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے، روزے پہ تیرے آ کے احساس یہ ہوا ہے، یہ گھر ہے پنجتن کا، اس گھر میں ہی خدا ہے، یہ گھر ہے پنجتن کا، اس گھر میں ہی خدا ہے، سجدے میں
بیان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا مشکل کشا علی ہے مشکل کشا ہے تو بھی مشکل کشا علی ہے مشکل کشا ہے تو بھی وہ دشت کبریا ہے رب وفا ہے تو بھی وہ دشت کبریا ہے رب وفا ہے تو بھی پڑھتے ہیں علی والے یہی منقبت یہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جان زہرا علی شہزادی کلثوم قاہر سبط نبی روح امامت کلثوم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں سب جن و ملک تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں سب جن و ملک کر دیا خلق خدا پہ جو احسان کلثوم کر دیا خلق خدا پہ جو احسان کلثوم سر جھکاتی ہے وفا ہر گھڑی تیرے در پر سر جھکاتی ہے وفا ہر گھڑی تیرے در پر تو نے پالا ہے وفاؤں کے خدا کو کلثوم تو نے پالا ہے وفاؤں کے خدا کو کلثوم ساری دنیا میں برستی ہے خدا کی رحمت ساری دنیا میں برستی ہے خدا کی رحمت جب مسکراتا ہے تمہیں دیکھ کے اصغر کلثوم جب مسکراتا ہے تمہیں دیکھ کے اصغر کلثوم انگلیاں بالوں میں اکبر کے جو پھیرے تم نے انگلیاں بالوں میں اکبر کے جو پھیرے تم نے
یار پھیلی خوشبو پھول بن جاتی تھی کلی یار پھیلی خوشبو جب کھلکھلاتی تھی تیرے ساتھ سکینہ کلثوم جب کھلکھلاتی تھی تیرے ساتھ سکینہ کلثوم شکر کرتی تھی اسی بات پہ فضا ہے دن شکر کرتی تھی اسی بات پہ فضا ہے دن آپ نے ان کو پکارا ہے جو اماں کلثوم آپ نے ان کو پکارا ہے جو اماں کلثوم ساتھ زینب کا دیا آپ نے ہر ایک گھڑی ساتھ زینب کا دیا آپ نے ہر ایک گھڑی ہو گیا اونچا علم حشر تلک اے کلثوم ہو گیا اونچا علم حشر تلک اے کلثوم مشکلوں میں جو دیا واسطہ تیرا بی بی مشکلوں میں جو دیا واسطہ تیرا بی بی ہاں بلا دور ہوئی آپ کے صدقے کلثوم ہر بلا دور ہوئی آپ کے صدقے کلثوم فاطمہ کے لیے آپ کر دے سفارش بی بی فاطمہ کے لیے آپ کر دے سفارش بی بی نزع کے وقت ہو دیدار علی کا کلثوم نزع کے وقت ہو دیدار علی کا کلثوم جان زہرا علی شہزادی کلثوم خواہر سبط نبی روح امامت کلثوم پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ ہوئی بنت خیرو نساج پیدا علی کی ہوئی دل رباج پیدا ہوئی بنت خیرو ہے مسرور زہرا وہ ہے در جہاں میں ہوئی دوسری دل
رباج پیدا ہے مسرور زہرا او ہے در جہاں میں ہوئی دوسری دل رباج پیدا ہوئی بنت خیرو نساج پیدا علی کی ہوئی دل رباج پیدا تولد ہوئی ہے نبی کی نواسی ہوا شور صلی اللہ آج پیدا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تولد ہوئی ہے نبی کی نواسی ہوا شور صلی علی پیدا بہن ہے جو شبیر و شبر کی شیدا ہوئی ہے وہی با وفا آج پیدا ہوئی بنت خیرو جو ہے مثل زہرا کہ خالق کی پیاری ہوئی ہے یہی با خدا پیدا جو ہے مثل زہرا کہ خالق کی پیاری ہوئی ہے یہی با خدا پیاری ہوئی بنت خیرو نساج پیدا علی کی نواسی ہوئی دل ربا حسینی برائے گے دل کی مرادیں ہوئی سب کی حاج رواج پیدا حسینی برائے گے دل کی مرادیں لا یامین ہوئی سب کی حاج رواج پیدا ہوئی بنت خیرو نساج پیدا علی کی نوا علی کی ہوئی دل رباج پیدا. السلام علیکم مومنین یا علی مدد. آپ سب کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے جشن میں آج کاظم جلوہ علی صاحب کا مسدس زبان پھول کلام پیش کروں، سماعت فرمائیے. اس سے پہلے ایک بابز بلند صلوات پر محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا، میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا. کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے، ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے، جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے، بے زباں پھول کی اعجاز بیانی سنیے. کربلا والوں کا
تازہ ہے، غنچۂ گل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے۔ میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا، میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا۔ میری ہر پھول سے، میری ہر پھول سے، میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے، میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا۔ کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں، میں ازاں خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازاں رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازاں رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں۔ ایک بے شیر نے، ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی ہنسنے کی اجازت مجھ کو۔ میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا۔ سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت، خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت، مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت، رشتہ خاک شفا نے مجھے بخشی نکھت، میری تخلیق ہوئی، میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے، میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے۔ میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا۔ اور مجھ کو زہرا سے ملے گا میری الفت کا صلہ، اشک بھر آئے سنی جب کبھی ماتم کی صدا، میری خوشبو سے معطر ہے محرم کی فضا، میری سانسوں میں ہے عباس کے پرچم کی ہوا، میری سانسوں میں ہے عباس کے پرچم کی ہوا۔ جب کبھی چھوڑ کے، جب کبھی چھوڑ کے دنیا کا چمن جاؤں گا، باغ جنت کے درختوں میں نظر آؤں گا۔ میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا، میں ہوں ایک پھول ازاں خانے کا۔ درد سمجھے تو کوئی
درد سمجھے تو کوئی کاش میرے ہاروں کا ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے خاروں کا شوق ہے تاج کی زینت کا نہ سرداروں کا منتظر رہتا ہوں گلشن میں عزاداروں کا منتظر رہتا ہوں گلشن میں عزاداروں کا تعزیے پر جو مجھے لا کے چڑھا دیتے ہیں سارے نبیوں سے میری شان بڑھا دیتے ہیں میں ہوں ایک پھول رضا خانے کا میں ہوں ایک پھول رضا خانے کا اور لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تعزیے خانوں میں بھی شان سے لاتے ہیں مجھے اور اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے اور میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا میں ہوں ایک پھول رضا خانے کا میں ہوں ایک پھول رضا خانے کا میں ہوں سورج کا دلارا میں ہواؤں کا حبیب میں ہوں سورج کا دلارا میں ہواؤں کا حبیب کام ہے میرا نرالا تو میری شان نجی مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں میں ہوں ایک پھول رضا خانے کا میں ہوں ایک پھول رضا خانے کا بے زباں کی بھی عبادت کے سلیقے دیکھو میرا کعبہ میرا قبلہ میرے سجدے دیکھو میرا کعبہ میرا قبلہ میرے سجدے دیکھو کتنے مضبوط ہیں شبیر سے رشتے دیکھو آؤ سامان اعضاء میں میرے ٹکڑے دیکھو آؤ سامان اعضاء میں میرے ٹکڑے دیکھو لطف کھلنے کا ملا ہے مجھے مرجھانے میں اور آخری سانس بھی گزری ہے عزا خانے میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا میں ہوں ایک پھول عزا خانے کا
داستاں پھول کی کتنی ہے انوکھی لکھی، داستاں جو بھی سنے گا نہیں بھولے گا کبھی، جس طرف دیکھو ادھر خلد کی خوشبو ہے بسی، آج کاظم کو دعا دے گی نسیم سحری، آج کاظم کو دعا دے گی نسیم سحری، آل اطہار کے سینے میں محبت رکھے، اس کے ہر پھول کو اللہ سلامت رکھے۔ میں ہوں ایک پھول رضا خانے کا، میں ہوں ایک پھول رضا خانے کا۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین۔ الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین، المخاطب بطہ و یاسین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لہ الفداء، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات مومنین اور مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ ربیع الاول ہے اور یہ بہت ہی مبارک ایام ہیں، نورانی ایام ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی ہے۔ آمد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، رسول اللہ کی ولادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، اور اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے چھٹویں امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، دختر حضرت علی مرتضی علیہ الصلاۃ والسلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے بھی
آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ نورانی ایام، مسرتوں والے ایام آپ کے لیے خوشیاں فراہم کریں گی اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار پائیں گی۔ عزیزو، آج کی یہ محفل نورانی محفل ہے اسی عظیم خاتون کے نام، جسے ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج میں اس شہزادی کے تعلق سے عرض کرنے سے پہلے جس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے مثالی خواتین۔ تاریخ اسلام میں دیکھنا یہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ کردار ادا کیا، وہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا جو صرف خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے نمونہ نہ رہیں، بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے یعنی مومن مردوں کے لیے بھی آئیڈیل رہیں۔ انہوں نے رول ماڈل کے طور پر اپنی زندگی کو آئندہ آنے والی نسلوں کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید نے کن خواتین کو بطور نمونہ اور بطور مثال پیش کیا ہے، اور جو خواتین، مؤمنہ خواتین جو رول ماڈل ہیں، جو انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، وہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہیں بلکہ مومن مردوں کے لیے بھی نمونہ ہیں۔ عزیزو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی ترقی میں، انسان کے کمال میں بہت ہی زیادہ رول عورت کا پایا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے کہ جس کی ترقی میں اور جس کے کمال میں کہیں نہ کہیں عورت کا رول نہ پایا جاتا ہو۔ ہر انسان کی ترقی میں جتنے مرد ہیں، ترقی کے کسی بھی منزل پر پہنچے ہوئے ہوں، کمال کے کسی بھی مرحلے تک وہ پہنچے ہوئے ہوں، یا دنیاوی اعتبار سے انہوں نے کوئی ترقی حاصل کی ہے، کوئی کمال حاصل کیا ہے، کوئی ہنر حاصل کیا ہے، تو اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں عورت کا رول پایا جاتا ہے، عورت کا کردار شامل دکھائی دیتا ہے۔ عورت بحیثیت ماں، عورت بحیثیت زوجہ، یا عورت بحیثیت بہن، عورت بحیثیت بیٹی، کہیں نہ کہیں مرد کی ترقی میں ضرور شامل دکھائی دیتی ہیں۔ آئیے مثالی خواتین کا قرآن مجید کے آئینے میں ہم جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی 11ویں اور 12ویں آیت میں خداوند عالم نے کچھ خاص مومن عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہیں، عورتوں کے لیے مثال نہیں ہیں، بلکہ مومن مردوں کے لیے بھی بہترین نمونہ کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ تحریم کے اس 11ویں آیت میں فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ۔ خداوند عالم مثال پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں ہدایت کی کتاب ہے، وہیں پر انسانوں کے لیے بہترین مثالیں بھی موجود ہیں، اس لیے کہ انسان فطری طور پر بائی نیچر اس کے لیے نمونہ چاہیے، اس کے لیے مثال چاہیے، اس کے لیے رول ماڈل چاہیے۔ بچپن ہی میں انسان کے ذہن میں یہ پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کس کی طرح سے بننا ہے۔ یہ ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو فالو کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، نمونہ بناتا ہے۔ اب قرآن مجید نے ہمارے لیے بطور مثال اور بطور نمونہ کس کو آئیڈیل قرار دیا ہے؟ جناب آسیہ بنت مزاحم،
وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے تمام مؤمن عورتوں اور مؤمن مردوں کے لیے بطور مثال اور نمونہ پیش کیا ہے۔ کون مثال پیش کر رہا ہے؟ ذات پروردگار جو خالق انسان ہے، جو مردوں کا بھی خالق ہے، عورتوں کا بھی خالق ہے، پورے کائنات کے ذرے ذرے کا وہ خالق ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون بہتر نمونہ قرار پا سکتا ہے۔ وہ خداوند عالم مثال پیش کر رہا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، زوجہ فرعون، زن فرعون کی مثال دے رہا ہے۔ انہوں نے کیا نمونہ پیش کیا، کیا رول ادا کیا اپنی زندگی میں؟ ان کے ایمان کا بطور مثال جو ہے ہمارے لیے نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ وہ کہاں رہی؟ میرے پاس اتنا وقت تفصیل سے نہیں ہے کہ میں ایک ایک نقطے کی طرف تفصیل سے روشنی ڈال سکوں، بس میں اشارہ کرتے ہوئے اپنے اصل منزل کی طرف پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کے ایمان کا معیار دیکھیے، کافر کے گھر میں ہیں لیکن کافر سے انہوں نے دل نہیں لگایا ہے۔ بہت بڑے محل میں بادشاہ وقت ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، ایسے محل میں رہتی ہیں لیکن ذرہ برابر بھی محل سے دل نہیں لگایا۔ تو اسی سے ہمارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم جس گھر میں بھی رہیں، جس محل میں بھی رہیں، جہاں رہیں، گھر سے وابستہ نہ رہیں، مال و دولت سے اٹیچمنٹ نہ رہے، تعلق نہ رہے، محبت نہ رہے، بلکہ خدا لا یزال سے ہماری وابستگی رہے، ہمارا تعلق خدا وحدہ لا شریک سے رہے۔ اس لیے کہ یہ گھر ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اور گھروں کے درمیان، محلوں کے درمیان، یا مال و دولت کے درمیان، یا حکومت و مقام و منصب کے درمیان جدائی ایک نہ ایک دن ہو کے رہے گی۔ لہٰذا اگر ہمارا ان سب چیزوں سے، یعنی اسباب دنیا سے، وسائل دنیا سے تعلق اور رشتہ ہو گیا تو ہم خدا سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں خداوند عالم کی محبت آ نہیں سکتی، اور جس دل میں خداوند عالم کی محبت پائی جاتی ہے اس دل میں دنیا کی محبت آ نہیں سکتی۔ تو عزیزو، جناب آسیہ بنت مزاحم نے یہ نمونہ ان کے ایمان کا، ان کے عمل کا اور ان کے کردار کا پیش کیا کہ کافر کے گھر میں ہیں لیکن ذرہ برابر ان کے دل میں کفر نہیں پایا جاتا، بلکہ ان کا دل نور ایمان سے روشن و منور ہے۔ وہ بہت بڑے محل میں رہتی ہیں لیکن خداوند عالم سے درخواست کرتی ہیں، پروردگار مجھے یہ محل نہیں چاہیے، یہ دنیا کا اتنا بڑا گھر نہیں چاہیے، بلکہ تیرے پاس عندک، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ وہ صرف جنت میں ہی اپنے لیے گھر نہیں چاہتی بلکہ کہہ رہی ہیں کہ اے پروردگار اپنے پاس، یعنی قرب پروردگار کے اس منزل پہ وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ خداوند عالم سے دعا کرتی ہیں کہ تو اپنے پاس میرے لیے گھر عطا فرما، میرے لیے گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون سے مجھے نجات دے دے۔ ذرہ برابر حکومت سے وابستگی نہیں ہے، مال و دولت سے وابستگی نہیں ہے، وہ عمل ہی اور اس کے عملہ سے، اس کے کارمندوں سے، اس کے آدمیوں سے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالمین کی قوم سے مجھے نجات دے دے۔ تو کئی اعتبار سے اگر جناب آسیہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی عظیم مثالی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچایا۔ خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ نوجوان بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم مشرکین کے ساتھ رہتے ہیں، غیر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، نان مسلمز کے ساتھ رہتے ہیں، تو کیسے اپنے ایمان کو بچائیں، کافروں کے ساتھ رہ کے اپنے ایمان کو کیسے بچائیں۔ ان سب کے لیے جناب آسیہ بنت مزاحم بہترین مثال اور نمونہ ہے کہ وہ کفر کے مرکز میں رہ کر کس طرح سے وہ اپنے ایمان کو بچائی ہیں۔
یہ خدائی انتظام ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہو اور تمہارا ایمان مضبوط ہو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سعی و کوشش اور تلاش کرے انسان، تو یقیناً خداوند عالم کی طرف سے مدد اور نصرت بھی ضرور ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جناب آسیہ بہترین مثالی خاتون ہیں، صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی۔ ایک اور خاتون کا تذکرہ اسی سورہ کے تحریم میں جناب مریم بنت عمران کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان کی ایمان اور ان کی پاک دامنی، ان کی عفت و طہارت و عصمت اس مرحلے تک پہنچی کہ خداوند عالم نے جناب مریم کو بھی نہ صرف ایک عورتوں کے لیے بلکہ تمام مؤمن مردوں کے لیے نمونہ قرار دے دیا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ایمان کو بچایا، خود کو پاک دامن رکھا اور عفت و عصمت کے اس مرحلے پہ پہنچ گئیں کہ خداوند عالم نے ان کو انتخاب کر لیا۔ کس کے لیے انتخاب کیا؟ ایک نبوت کے سلسلے کو چلانے کے لیے، نبی وقت کے لیے جناب مریم بنت عمران کا انتخاب کیا گیا۔ ان کے شکم مبارک سے نسل نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ اس ایمان کے اور کردار کے اور عفت و عصمت کے مرحلے پر پہنچی ہیں۔ تو جناب مریم کا تذکرہ ہے مثالی خاتون میں۔ اور اسی طرح سے تاریخ اسلام میں آ کر دیکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، جن کو ملکۃ العرب کا لقب دیا گیا۔ ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں بے شمار مال و دولت کی مالکہ ہیں، لیکن کس مرحلے تک ان کا ایمان پہنچا کہ رسول اللہ کی اس وقت انہوں نے تصدیق کی جس وقت کوئی تصدیق کرنے والا نہ تھا۔ اس وقت پیغمبر اسلام کی مدد اور نصرت کی جس وقت کوئی مدد و نصرت کرنے والا نہیں تھا۔ اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے حمایت کی جس وقت کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی اور ایثار اس منزل پر ہے کہ انہوں نے اپنی ساری دولت کو، اپنے سارے مال کو رسول اللہ کے قدموں پہ ڈال دیا اور تبلیغ اسلام میں یہ اپنا پورا سرمایہ لٹا دیا ہے۔ یہ احسان ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اسلام پر اور مسلمانوں پر، جس کو مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جو دین اسلام رسول اللہ کے زمانے میں پھیلا ہوا ہے، اس میں جہاں مین پاور کی ضرورت تھی وہیں پر مال و دولت کی بھی ضرورت تھی۔ مین پاور کے لیے، افراد کے لیے جب ضرورت ہوئی تو جناب ابو طالب نے اپنے تمام بیٹوں کو دین کی تبلیغ کے لیے مہیا اور آمادہ فرما دیا، اور جب مال و دولت کی ضرورت ہوئی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال تبلیغ دین میں لٹا دیا ہے۔ اور ان کا ایمان اور ان کا عمل اس منزل پر پہنچا کہ خداوند عالم نے ان کے عمل کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ یہ بہت معمولی بات نہیں ہے کہ خداوند عالم کسی کے عمل کو اپنی طرف نسبت دے دے۔ چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان کے عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے میرے حبیب ہم نے تجھے تنگ دست پایا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو لہٰذا ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا، غنی بنا دیا۔ کس کے ذریعے سے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مال و دولت کے ذریعے سے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار، اللہ اکبر، وہ عظیم خاتون ہے تاریخ اسلام میں کا جن کا احسان مسلمانوں پر بھی اور اسلام پر بھی ہے، جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ بہترین مثالی خاتون ہیں، اور یہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے عزیزو، بلکہ مؤمن مردوں کے لیے بھی کہ دیکھو اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے نعمت کے طور پر، چاہے وہ عطا کردہ شے مال و دولت کی شکل میں ہو، یا تمہاری جان کی شکل میں ہو، یا تمہاری اولاد کی شکل میں ہو، جب دین پر آنچ آئے، جب دین کے لیے ضرورت پڑے تو یہ نہ سوچو کہ یہ کس کی امانت ہے، بلکہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کو راہ خدا میں استعمال کرو۔ مال دیا ہے تو مال خرچ کرو، اولاد دی ہے تو اولاد کو بھی قربان کر دو، اور جان دی ہے تو ضرورت پڑے تو جان کو بھی دین کی حفاظت کے لیے
قربان کر دو. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا کردار ہے. ایک اور مثالی خواتین، بس میں اشارہ کر رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف آنے کے لیے. جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے، جو بہترین خاتون ہیں، جن کو سیدۃ النساء العالمین کا لقب سرکار دو عالم نے عطا فرمایا ہے. فاطمہ زہرا کون ہے؟ جو عالمین کے عورتوں کی سردار. دیکھیے، اگر ایمان اور عمل اس منزل پر پہنچ جائے کہ کائنات کا رسول کسی کو کائنات کی عورتوں کی سردار قرار دے دے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کون لقب دے رہا ہے؟ جو خود کائنات کا سردار ہے، وہ فاطمہ زہرا کے لیے کہہ رہا ہے کہ سیدۃ النساء العالمین ہے. جناب مریم بنت عمران بھی کون ہے؟ سیدۃ النساء ہیں، عورتوں کی سردار ہیں. اور فاطمہ زہرا بھی سیدۃ النساء ہیں، عورتوں کی سردار ہیں. فرق کیا ہے؟ جناب مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہیں، اور صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر زمانے کے عورتوں کی سردار ہیں. اولین و آخرین جتنی عورتیں اس عالم وجود میں آئیں گی، ان سب عورتوں کی اور جنت کے عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی. اس منزل تک ان کا مرتبہ پہنچا ہے کہ جب یہ رسول اسلام کے پاس آتی ہیں تو رسول تعظیم کے لیے، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ یہ رسول تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، رسالت تعظیم کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، نبوت تعظیم کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، بلکہ یوں عرض کروں کل انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تمام مرسلین تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ مثالی خاتون ہے. اور ان کے بعد جن کو ثانیہ زہرا کا لقب ملا، وہ فاطمہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر ان کے زندگی میں ان کے بعد کوئی جواب قرار پا سکتا ہے تو وہ آپ کی ہی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جو بہترین مثالی خاتون ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہترین نمونہ پیش کیا ہے. کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد ان کے خطبوں کا مطالعہ کریں، ان کے خطبوں پر غور کریں، ان کی شجاعت، ان کا علم، ان کی دلیری اور مسلسل ان کے کارنامے، یہ سب بہترین نمونہ ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد انہی کی ہمشیرہ، انہی کی بہن جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہیں، جن کو زینب صغریٰ کا لقب دیا گیا ہے. انہیں جناب ام کلثوم کا ایک اور نام ہے زینب صغریٰ، جن کی ولادت کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ 6 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی ہے. تو گویا 6 سال یہ اپنی زندگی کے رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ 6 سال رہی ہیں، اپنے بابا کے ساتھ زندگی کے آخری لمحات تک بھی، یہاں تک کہ امام علی کے زندگی کے آخری ایام میں جو روایت مشہور ہے کہ آخری شب جو شب ونی سے ماہ رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اس شب کو اپنے بابا کے لیے افطار کا انتظام کیا، اور علی مرتضیٰ نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطار تناول فرمایا ہے. بہت مشہور روایت ہے. اور ان کا کردار دیکھیے، جس طرح سے جناب زینب کبریٰ امام حسین کے ساتھ شریک ہیں ان کے مقصد میں، ان کے کارناموں میں، ان کے قیام میں، اسی طرح سے شانہ با شانہ ہر منزل میں جناب ام کلثوم بھی اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ شریک نظر آتی ہیں. مقصد کرب و بلا کو عام کرنے میں اور ہم تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ مقصد کرب و بلا کو پہنچانے میں جہاں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا رول اہم ہے، اسی طرح سے جناب زینب صغریٰ یعنی جناب ام کلثوم کا رول ہے. ان کے بہت سارے القاب ہیں. ان کے القاب میں سے جو زیارت ناموں میں موجود ہیں
وہ لقب یہی ملتا ہے کہ زکیہ، پاک و پاکیزہ خاتون. اللہ اکبر. اور یہ وہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں کہ جہاں ہر طرف علم ہے. امام علی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین، عصمت کا حصار ہے، علمی گھرانہ ہے. اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں حبش کی خاتون جناب فضہ بھی کنیز بن کر آتی ہیں تو کچھ ہی مدت میں علم کے اس منزل تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ قرآن کے لہجے میں گفتگو کرنے لگتی ہیں. جو باہر سے آنے والی خاتون اس منزل پہ پہنچ سکتی ہیں تو جو خاتون اس گھر میں پلی ہوں، جن کی پرورش اور تربیت اماموں نے کی ہو، اس کے علمی معیار کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ علم میں، عبادت میں، تقوی میں. اس لیے کہ ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے تقیہ، یعنی صاحب تقوی، نقیہ، پاک، صابرہ، صبر کرنے والی. اس لیے کہ کرب و بلا کی مصیبتوں میں اپنی بہن زینب کبریٰ کے ساتھ ہر منزل میں، چاہے وہ پیاس کی منزل ہو، بھوک کی منزل ہو، غربت کی منزل ہو، اور کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے شام، مسلسل ہر مصیبتوں میں شریک رہیں اور مقصد حسین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اہم رول اور کردار ادا کیا ہے. اور جناب ام کلثوم کی شجاعت کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کون بیٹی ہیں، کس کی بیٹی ہیں؟ یہ بہت عظیم خاتون ہیں، علی مرتضی اور فاطمہ زہرا کی. فصاحت و بلاغت ان کو ورثے میں ملی ہے، شجاعت ان کو ورثے میں ملی ہے، علم ان کو ورثے میں ملا ہے. چنانچہ جب ایک مرتبہ یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، جب دیکھا جناب ام کلثوم نے کہ کچھ عورتیں اور بچے اپنے چھتوں کے اوپر سے کھجوریں ان کی جانب پھینک رہی ہیں، تو یہاں پر جناب ام کلثوم نے اپنی شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ دیا اور کوفے والوں کو خطاب کیا. اے کوفے والو، تم کس کے لیے رو رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم آنا چاہیے. جن کے مردوں نے میرے بھائی امام حسین کو کرب و بلا میں ایک کو تنہا قتل کیا ہے، آج ان کی عورتیں ہم پر گریا کر رہی ہیں. جب دیکھا کہ بچے اور عورتیں چھت کے اوپر سے کھجوریں پھینک رہی ہیں تو شجاعت کے ساتھ جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے یہی فرمایا کہ دیکھو کوفے کی عورتوں، ہمیں پہچانو، ہم کون ہیں، ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہمارا تعلق خاندان رسالت سے ہے، ہم اہل بیت ہیں اور ہم پر صدقہ حرام ہے. ظالمین کے درمیان، دشمنوں کے درمیان، دشمنوں کے ماحول میں اظہار حق کرنے کے لیے شجاعت چاہیے، ہمت چاہیے، علم چاہیے، جو جناب ام کلثوم کی زندگی میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو عزیزو، جناب ام کلثوم کی زندگی کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو خود اندازہ کر سکتا ہے کہ ان کی زندگی ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے خواتین اور مردوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. آئیے اسی شہزادی کا واسطہ دے کر، جو فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کی دختر نیک اختر ہیں، انہی شہزادی کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے اس قلیل سے تذکرے کو قبول فرما اور اہل بیت کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، اور جہاں جہاں مومنین مومنات رہتے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں اور اس وبائی بیماری میں مبتلا ہیں اور جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، پروردگار ان سب کے لیے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وعجل فرج. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہی ہے تیجا تم سے مدد کو یہ زین
یہی ہے تیجا تم سے مدد کو آئیے زینب، تم ہی ہو دین کی رہبر، مدد کو آئیے زینب، جو تھا محتاج روزی کا، عطا تم نے ہی کی نعمت، عطا تم نے ہی کی نعمت، مٹا دو غم جو ہے دل پر، مدد کو آئیے زینب، یہی ہے تیجا تم سے مدد کو آئیے زینب، شفا ان کو ملے جلدی جو ہے بیمار مدت سے، جو ہے بیمار مدت سے، دوا بن جا اے جام کوثر، مدد کو آئیے زینب، یہی ہے تیجا تم سے مدد کو آئیے زینب، نگاہیں پھیر لی تم نے، ملے مجھ کو خوشی کیسے، ملے مجھ کو خوشی کیسے، ہو رحمت آپ کی ہم پر، مدد کو آئیے زینب، یہی ہے تیجا تم سے مدد کو آئیے زینب، عطا صدقہ ہو حیدر کا، غلام ہے آپ کے محتاج، غلام ہے آپ کے محتاج، ہو تم شبیر
پیر کی خواہر مدد کو آئیے زینب یہی ہے التجا تم سے مدد کو آئیے زینب رہے آباد ہر ایک جوان ہے واسطہ تم کو اکبر کا ہے واسطہ تم کو اکبر کا وہ ہر دم شاد اور مسرور مدد کو آئیے زینب یہی ہے التجا تم سے مدد کو آئیے زینب زمانہ ہنستا ہے ہم پر سکون قلب ہو حاصل سکون قلب ہو حاصل پریشان ہے مضطر مدد کو آئیے زینب یہی ہے التجا تم سے مدد کو آئیے زینب قلم کو روک اے شازی مدد کو آئے گی زینب مدد کو آئے گی زینب کروں گا اور کیا تحریر مدد کو آئیے زینب یہی ہے التجا تم سے مدد کو آئیے زینب تم ہی